أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 175 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کی گئی 255. جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس آیت کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سی آیت تمہارے پاس ہے جو سب سے بڑی عظمت والی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی سوال کیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. پیارے پیغمبر نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک. معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت بڑی فضیلت والی آیت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. بہرحال اس آیت کے الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، پھر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ کے سامنے ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، سینۃ ولا نوم، نہ اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع عندہ، کہ اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم، وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء من علمہ، اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء، مگر وہ جو چاہے. وسع کرسیہ، گنجائش ہے اس کی کرسی میں، السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی. ولا یؤودہ، اور اسے بھاری نہیں ہے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے. پوری آیت الکرسی کا ترجمہ یوں ہے، اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی. وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہیں پکڑتی اونگ نہ نیند. اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کرتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا، مگر جو وہ چاہے. گنجائش ہے اس کی کرسی میں، آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت، اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتیں بتائی ہیں. 6-7 باتیں آپ کو اس میں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس میں بتائی. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وحدانیت کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
ایک اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں بیان کی ہیں کہ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے۔ ہمارے اور اللہ کے زندہ ہونے میں فرق یہ ہے کہ مخلوق زندہ ہوتی ہے پھر مر جاتی ہے، کوئی چیز پیدا ہوتی ہے پھر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ ازل سے زندہ ہے، اب تک زندہ رہے گا، وہ زندہ تھا اور زندہ ہے، اس کو فنا نہیں، اس کو موت نہیں۔ القیوم وہ پوری دنیا کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، قائم رکھنے والا، زمین کو زمین کے مقام پر کام پر قائم رکھنے والا، سورج کو سورج کے کام میں لگانے والا، چاند کو چاند کے کام میں لگانے والا، آسمان کو آسمان کے جگہ پر رکھنے والا، دنیا کے پورے نظام کو قائم کیے رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ پہلی بات بتائی، اور پھر یہ بھی بتایا اسی کے ساتھ ساتھ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ کے زمینوں میں ہے اور آسمان، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند پکڑ سکتی ہے نہ اونگ۔ دنیا میں مخلوقات ہیں، تھک جاتی ہیں تو نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا خدا رب جو زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستاروں اور سیاروں کو سب کو اپنے قابو میں لیا ہے اور پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اگر وہ اس کو نیند آ جائے، اس کو اونگ آ جائے تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام برہم برہم ہو جائے گا۔ ایک آدمی بوٹل پکڑ لے، شیشے پکڑ لے گلاس کے، اور پھر اس کو اونگ لگ جائے تو دونوں ہاتھ اونگ کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کو اونگ آ جائے، اللہ کو نیند آ جائے تو یہ زمین و آسمان کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسری چیز بتائی اس میں یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ، وہ سب کچھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں سب اسی کے ہیں، جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان، چاہے نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہو، حشرات الارض ہوں، چرند پرند ہو، درندے ہوں، سورج ہو، ستارے ہو، چاند ہو، اور جو کچھ ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، ساری کی ساری اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قیامت کے دن لوگ مختلف نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی ہے وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کسی کی کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ دم نہیں مار سکتے رب ذوالجلال کے سامنے قیامت کے دن کوئی۔ آج سب کچھ کر لیں گے، حکومتیں چلا لیں گے، اپنے بس میں ہے تو ظلم کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، خدا کے دربار میں جب یہ سب حاضر ہو جائیں کسی کے پاس کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ بخاری اور مسلم میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قیامت کے دن لوگ مختلف نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ وہ ان کی سفارش اللہ کے حضور کر سکیں۔ عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، سارے انبیاء کہیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں بھئی، ہم نہیں کر سکتے سفارش۔ سب مل کر نبی کی خدمت میں جائیں گے، اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں روانہ ہو جاؤں گا، سرکار فرماتے ہیں میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے میں پڑ جاؤں گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس الفاظ منکشف فرمائیں گے جن الفاظ کو کہہ کر اللہ سے میں دعا کروں گا، اور پھر اللہ سے سفارش پھر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ اللہ کہیں گے مانگو جو مانگنا ہے، جس کی سفارش کرنا ہو کرو، اب میں سفارش کروں گا۔ پانچویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں بتائی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا صرف اسی قدر حصہ ملا ہے جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ پوری دنیا کے لوگوں کے اللہ کا جو علم ہے وہ سمندر ہے، اور پوری دنیا کو جو علم دیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سمندر پر کسی چڑیا نے اپنا چونچ مارا، ایک قطرہ پانی اس کی چونچ میں آیا، وہ ایک قطرہ جو ہے وہ تمام مخلوقات میں اس کا علم بٹا ہوا ہے، باقی سمندر کا پورا سمندر اللہ کے علم میں ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم کو جو علم دیا گیا ہے بہت قلیل، بہت تھوڑا اللہ نے علم دیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ چھٹویں بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی کرسی میں آسمانوں اور زمینوں کی گنجائش ہے۔
یہاں اس کرسی کی وسعت و کشادگی بتلائی گئی ہے کہ وہ کرسی جس کا تذکرہ اس آیت الکرسی میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یعنی اس کرسی میں سارے آسمانوں اور سارے زمین اس کرسی کے اندر سما سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو اس کرسی کے مقابلے میں سب مل کر ایسی ہوں گی جیسے جنگل میں کوئی ایک گول سی کوئی چیز پھینک دی گئی ہو، چھوڑ دی گئی ہو۔ پوری کرسی کے سامنے پوری زمینوں اور آسمانوں کی مثال ایسے ہی جیسے کہ پورے جنگل میں ایک چھوٹی سی چیز کوئی گیند وغیرہ کوئی گرا ہوا گول نما کوئی چیز گری ہوئی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے کوئی چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہوئی ہو۔ پھر اب آج عرش کا اندازہ لگائیے، اللہ اکبر۔ اور پھر ساتویں بات جو آخر میں بیان کی گئی وہی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ زمین یہ آسمان چاہے کتنے ہی کشادہ، کتنے ہی بلند ہو، کتنے ہی وسیع ہو، یہ سورج کتنا ہی روشن و چمکدار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی پورے دنیا کے نظام کے چلانے میں، زمین اور آسمان کے قائم رکھنے میں اللہ کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ اللہ اس سے کبھی نہیں تھکتے، اور وہ العلی العظیم، وہ اللہ کی ذات علی ہے، بلند ہے، بالاتر ہے، عظمت والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھیں، اللہ کی وحدانیت کا احساس دل میں جگے گا، اللہ کی قدرت اور اس کے جلال اور اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی جب ہم آیت الکرسی کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا